سعد احمد ایک بہت ٹیچنگ پرسنالٹی رکھنے والا، شاندار تعلیمی ریکارڈ رکھنے والا، بہترین مقرر اور ذہین طالب علم تھا اور پروفیسرز کا بہت چہیتا طالب علم تھا۔ صنف نازک کا موضوع گفتگو وہی ہوتا تھا، مگر وہ بذات خود ان سے بے پرواہ رہتا تھا، اور یہ بے پرواہی آتش شوق، مزید تحقیقاتی اور سعد احمد جو صنف نازک کی نظر میں ناقابل تسخیر تھا، تسخیر ہوا بھی تو کس کے ہاتھوں؟ فارینہ سلیمان شاہ حاضر جواب، بذلہ سنج، ہمدرد اور اوسط درجے کی طالبہ تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ جب زندگی کے چھوٹے چھوٹے معاملات میں اپنی رائے اور مرضی کو دخل ہے تو جیون ساتھی کے معاملے میں کیوں نہیں؟ اسے کچھ نوٹس چاہیے تھے، اس نے سعد احمد سے طلب کیے، جو اس نے دے بھی دیے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ سعد احمد، جو اپنے نوٹس کے معاملے میں بہت حساس تھا، اس نے کسی کے حوالے اپنے بنائے گئے نوٹس کیے تھے۔ ڈپارٹمنٹ میں خوب شور ہوا، اور یہ کہنا بے جا ہوگا کہ یہ شور ہی ان دونوں کو قریب سے قریب تر لے آیا۔ دیکھیے، یہ لوگ ذرا سی بات کا کتنا بتنگڑ بنا رہے ہیں، آپ ان لوگوں کو روکتے کیوں نہیں؟ فارینہ نے سعد سے کہا۔ زبان خلق کو کون روک سکتا ہے؟ پرواہ نہ کیجیے، اس نے گویا مکھی اڑائی۔ مگر یہ لوگ جو کچھ سوچ رہے ہیں یہ سچ نہیں ہے۔ وہ روحان سی ہو گئی۔ تو ہم ان لوگوں کے کہنے کو سچ کیوں نہ بنا دیں؟ سعد احمد نے حل پیش کیا۔ اس کے یہ حل پیش کرنے پر وہ بے ساختہ مسکرا دی، اور پھر یوں ہوا کہ وہ دونوں کچھ اتنے نزدیک آ گئے کہ وہی خلق خدا جو انہیں نزدیک لانے کا باعث بنی تھی، انہیں جدا کرنے کی تدبیریں سوچنے لگیں۔ وہ ایک دوسرے کے مزاج، پسند ناپسند، حتیٰ کہ سونے جاگنے کے روٹین تک کی خبر رکھتے تھے۔ نہیں رکھ سکے تو بس اس چیز کی خبر نہیں رکھ سکے کہ سعد احمد سیکنڈ ہینڈ 1 to 5 پر یونیورسٹی آتا تھا، جبکہ فارینہ 4 گارڈز کے ساتھ اپنی لینڈ کروزر میں۔ سعد احمد کو آج بھی وہ سیاہ دن اپنی تمام جزیات کے ساتھ یاد تھا جو ان کی جدائی کا پروانہ اپنے ساتھ لیے طلوع ہوا تھا۔ اگر تمہاری طبیعت زیادہ خراب تھی تو تم یونیورسٹی نہیں آتے، فارینہ تشویش سے بولی۔ فاری، یہ تم مجھے سعد کیوں کہتی ہو؟ یہ تو سراسر نا انصافی ہے۔ دیکھو، میں نے کس قدر محبت سے تمہارا نک نیم رکھا ہے، اور تم ہو کہ آج تک میرا نام ہی نہ رکھ سکیں، وہ شکوہ کرتا۔ سعد، میں تمہیں پہلے بھی بتا چکی ہوں، تمہارا نام ہی اتنا پیارا ہے کہ میں کیا اور نام رکھوں تمہارا۔ وہ اس وقت ایک کینٹین میں اپنی مخصوص ٹیبل پر بیٹھے ہوئے تھے۔ چونکہ یہ بریک ٹائم نہیں تھا، اس لیے کینٹین میں رش بھی بہت کم تھا۔ اس نے شدت جذبات سے ٹیبل پر رکھا اس کا ہاتھ تھام کر کہا، تم مجھے کبھی اکیلا مت چھوڑ جانا، میرا جسم سانس لینا چھوڑ دے گا۔ فارینہ، جو اس کے جذبات کے زیر اثر دم بخود بیٹھی تھی، یکلخت ہوش میں آئی۔ سعد، یہ تم کیا کیا سوچتے رہتے ہو؟ میں تمہارے ساتھ ہوں اور ہمیشہ ساتھ رہوں گی، وہ یقین دلانے والے انداز میں مسکرائی۔ تم سچ کہہ رہی ہو نا؟ پتہ نہیں اسے یقین کیوں نہیں آتا تھا۔ سچ تو یہ تھا کہ وہ اس کی جذبوں کی گہرائی سے واقف ہو گئی تھی۔ اس نے دولت کے انبار میں آنکھ کھولی تھی۔ وہ جہاں رہتی تھی وہاں انسان نہیں، اس کا اسٹیٹس ہی سب کچھ ہوا کرتا تھا۔ اور یہ دیوانہ، یہ شخص اسے کن جہانوں کی باتیں سناتا ہے؟ اس شخص کا بے ریاں اور بے ریاضانہ انداز ہی تو تھا کہ وہ اس پر مر مٹی تھی۔ وہ وارفتہ نگاہوں سے اسے دیکھے گئی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ کیا بہت ہینڈسم لگ رہا ہوں؟ وہ شرارت پر آمادہ ہوا۔ میں تمہیں فلو کی ٹیبلٹ دے دیتی ہوں، تم کھا لو پلیز، وہ اس کے انداز پر گڑبڑا کر ملتجی لہجے میں بولی۔ محترمہ، مجھے فلو کی ٹیبلٹ سے الرجی ہو جاتی ہے، پورے چہرے اور ہاتھ پاؤں میں سوزش ہونے لگتی ہے۔ تم پریشان نہ ہو، میں گھر جا کر جوشاندہ پی لوں گا۔ اب کی بار وہ اسے دلاسا دے کر بولا۔ اس نے مطمئن سے انداز میں سر ہلا دیا، پھر بالوں میں جکڑا سنہری اور سلور کیچر نکال کر ان میں انگلیاں چلانے لگی۔ سعد نے کیچر اٹھا کر اپنے قبضے میں لے لیا۔ ارے یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ بوکھلائی۔ میں اپنے بال کیسے باندھوں گی؟ کوئی بات نہیں، یہ تمہاری عادت ہے نا؟ یہ تو ہماری عادت ہے نا، ہر ملاقات کے اختتام پر ہم ایک دوسرے کی کوئی چیز یادگار کے طور پر رکھ لیتے ہیں۔ ایسا کرو، تم میرا یہ رومال لے لو، اسے ربن کی طرح باندھ لو اپنے بالوں میں۔ اس نے جیب سے رومال نکال کر آگے بڑھایا، جسے اس نے بنا پس و پیش کے تھام کر کسی نہ کسی طرح اس سے اپنے بال باندھ ہی لیے ہے۔
تب ہی کوئی تھا جو چلتا ہوا ان کے نزدیک آیا۔ محترمہ سلیمان شاہ صاحبہ اور جناب سعید احمد صاحب، آپ دونوں کو شاہ صاحب نے یاد فرمایا ہے، ابھی اور اسی وقت چلنا ہوگا۔ وہ سلیمان شاہ کا خاص آدمی تھا۔ فارینہ کو لگا کسی نے اس کے جسم کا سارا خون نچوڑ لیا ہو۔ یونیورسٹی سے اس شاندار سفید محل تک کا راستہ بے حد خاموشی سے طے ہوا تھا۔ فارینہ بہت پریشانی کے عالم میں بیٹھی ہوئی تھی اور ادھر سعد احمد بھی یہ سوچ رہا تھا کہ کوئی فارینہ کو اسے چھین نہ لے۔ وہ گمسم سا بیٹھا انہی سوچوں میں الجھا ہوا تھا، تب ہی گاڑی ایک وسیع و عریض گھر کے داخلی دروازے میں داخل ہوئی۔ آگے ڈرائیور کے ساتھ بیٹھا اللہ دیتا نیچے اترا اور فارینہ کی طرف کا دروازہ بڑے ادب سے کھولا۔ وہ چاروں ناچار نیچے اتری۔ آپ بھی تشریف لے آئیے، اللہ دیتا نے سعد احمد سے کہا۔ وہ بھی خاموشی سے نیچے اتر آیا۔ اللہ دیتا انہیں ڈرائنگ روم کی طرف لے کر آ گیا۔ وہ گھر سعد احمد کے لیے حیرت کدہ ثابت ہو رہا تھا۔ قدم قدم پر کس کی آنکھیں خیرہ ہو رہی تھیں۔ میرے اللہ، یہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ اس نے جیسے تھک کر سوچا۔ اب اسے صحیح معنوں میں اپنے اور فارینہ کے درمیان خلیج کا اندازہ ہو رہا تھا۔ محبت کرنے والے فقط محبوب کو دیکھتے ہیں، اس کے ارد گرد نگاہ جاتے جاتے ہمیشہ ہی دیر ہو جاتی ہے۔ اللہ دیتا ڈرائنگ روم کی طرف لے کر چلا۔ چلیے۔ اب وہ دروازے کی طرف کھڑا ہو گیا تھا۔ اس نے پہلے فارینہ اور اس کے بعد سعد احمد کو اندر جانے کا اشارہ کیا۔ سامنے ٹانگ پر ٹانگ رکھے سیاہ مونچھوں سمیت جو شخص صوفے پر بیٹھا ہوا تھا وہ فارینہ کے بابا تھے۔ وہ انہیں اکثر ملک کے نامور سیاست دانوں کی جھرمٹ میں دیکھ چکا تھا۔ جب سعد احمد کمرے میں داخل ہوا تو ان کی بھاری آواز ڈرائنگ روم میں گونجی۔ بیٹھو ادھر آ کر، انہوں نے سامنے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ بیٹھ گیا۔ پھر انہوں نے تمہید باندھنی شروع کی۔ آج کل وقت کے تقاضے کچھ اور ہو گئے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بولے، پچھلے زمانے میں ہمارے خاندان اور برادری کی عورتیں گھر پر ہی تعلیم حاصل کرتی تھیں، مگر نئے زمانے کے تقاضے اور ہیں، ان کا ساتھ بھی دینا پڑتا ہے۔ اب ہمارے خاندان کی بہو بیٹیاں بھی باہر سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہی ہیں، اپنی نسل سنوار رہی ہیں۔ وہ نہ سمجھی کے انداز سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ ہم نے بھی فارینہ کو اسی لیے اس کا جی ہاں جی چاہا پڑھنے کے لیے بھیجا، اس یقین کے ساتھ کہ یہ اپنے باپ دادا کی پگڑی کی حفاظت کرے گی، اپنی روایات کی پاسداری کرے گی، مگر اس نے ہمارا یقین ملیا میٹ کر دیا۔ وہ غصے سے بول رہے تھے اور ان کے چہرے پر تناؤ تھا۔ آپ غلط کہہ رہے ہیں، فارینہ نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جس سے آپ کی عزت و وقار پر حرف آیا ہو۔ وہ احتجاجی لہجے میں بولا۔ بہت خوب، کسی انجان لڑکے کے ساتھ یونیورسٹی میں دن بھر گھومنا پھرنا یہ تمہارے نزدیک عزت دار کام ہے؟ تمہارے گھر کی بہو بیٹی اگر یہی سب کر رہی ہوتی تو تم انہیں شاباشی دیتے؟ ان کا غصے سے برا حال ہو گیا۔ وہ دونوں ٹانگیں زمین پر گاڑے، دونوں ہاتھ صوفے پر پھیلائے نہایت تیش کے عالم میں بیٹھے تھے۔ میں بھی فارینہ کو اپنی عزت سمجھتا ہوں، آپ غلط گمان مت کریں۔ بات ان کی معقول تھی، تب ہی وہ باوجود غصے کے ضبط سے بولا۔ کیا رشتہ ہے تمہارا اس کے ساتھ؟ دنیا صرف رشتوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھتی ہے، رشتہ ہی تو بنانا ہے، تبھی تو ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ وہ نپے تلے لہجے میں اعتماد سے بات کر رہا تھا۔ سلیمان شاہ کی بیٹی سے رشتہ بنانا اتنا آسان نہیں ہے جتنا تم سمجھ رہے ہو۔ وہ کچھ دیر بعد اپنے آپ کو کمپوز کر کے بولے۔ جانتا ہوں یہ بہت مشکل ہے، مگر یہ بھی جانتا ہوں اگر انسان سچے دل سے کوئی ارادہ کر لے تو کچھ بھی مشکل نہیں۔ وہ پرعزم لہجے میں بولا۔ اس کے لفظوں کی سچائی اس کی روشن آنکھوں سے جھلکتی تھی۔ انہوں نے بغور اسے دیکھا۔ فارینہ جو بہت دیر سے چپ بیٹھی تھی، اسے لگا اگر اب وہ نہ بولی تو کبھی نہیں بول پائے گی۔ بابا، اس نے تمام تر ہمت جمع کر کے کہا، بابا سعد بہت اچھا لڑکا ہے، اسے میری دولت سے کوئی لینا دینا نہیں، آپ اسے ایک بار آزمائیں تو صحیح۔ میں یہ جانتی ہوں یہ ہر آزمائش میں پورا اترے گا۔ اس کی نگاہیں جھکی ہوئی تھیں۔ تو پھر ٹھیک ہے۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد سلیمان شاہ کی گھمپیر آواز گونجی۔ محبت طبقاتی فرق کو نہیں مانتی، مگر معاشرہ ایسی باتوں کو بہت اہمیت دیتا ہے۔
فارینہ کروڑوں کی مالک ہے اور تمہارے پاس سوائے جذبوں کے زندگی گزارنے کا کوئی اور سامان نہیں، مگر پھر بھی ہم تمہارے جذبوں کی قدر کرتے ہوئے تمہیں ایک موقع ضرور دیں گے۔ آج سے فارینہ یونیورسٹی نہیں جائے گی، نہ ہی تم اس سے کوئی رابطہ رکھنے کی کوشش کرو گے۔ 3 سال، وہ زور دے کر بولے۔ 3 سال ہیں تمہارے پاس، اپنی زندگی بناؤ، اپنے پیروں پر اچھی طرح جم کر کھڑے ہو جاؤ۔ اگر ایسا کر سکے تو میں سلیمان شاہ زبان دیتا ہوں، انہوں نے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا، فارینہ سے خود تمہاری شادی کرواؤں گا۔ بولو، منظور ہے؟ وہ جیسے حکم سنا کر اب اس سے رائے پوچھ رہے تھے۔ فارینہ پر تو حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ یہ تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اتنی آسانی سے اس کے بابا راضی ہو جائیں گے، اور ساتھ وہ کچھ تذبذب کا شکار تھا، گو کہ اسے اپنی تعلیم اور اپنے جذبوں پر پورا بھروسہ تھا، مگر قسمت کو کیسے نظر انداز کیا جا سکتا ہے؟ وہ تو اپنی جانب سے پوری کوشش کرے گا، خلوص نیت کے ساتھ۔ مگر کیا ہوا، تم چپ کیوں ہو گئے؟ بس یہیں تک تھی تمہاری خود اعتمادی؟ وہ اسے دیکھ کر تنزیہ بولے۔ سعد نے ان کی جانب دیکھا اور بولا، ٹھیک ہے سر، آپ مجھے اس امتحان میں سرخ رو پائیں گے۔ مجھے تم سے یہی امید تھی برخوردار۔ تو پھر ٹھیک ہے، 3 سال بعد تم سے ملاقات ہوگی یہیں پر۔ جاؤ اب اپنے گھر جاؤ۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور اس سے مصافحہ کرتے ہوئے بولے۔ وہ لاکھ مضبوط سہی، مگر اس جدائی کے لمحے میں اس کا دل بھی ڈول گیا تھا۔ 3 سال وہ اس چہرے کو دیکھے بنا گزارے گا، اور یہ خیال ہی سہانے رو تھا، مگر کہتے ہیں نا کہ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، سو وہ اپنا دل مضبوط کر کے پلٹ آیا۔ 3 سال کس طرح گزر گئے وہ سمجھ نہیں پایا۔ MBA کا فائنل ایگزام دیتے ہی اپنے ایک دوست کے توسط سے اس نے اسٹیٹس جانے کی ٹھانی، مگر اپنا گھر بار بیچ کر اور دوستوں سے کچھ رقم ادھار لے کر ماں اور بہن کو خالہ کے ہاں چھوڑا۔ بہت سی دعائیں اور خوش کن سپنے لے کر وہ اپنے ملک، اپنے شہر سے اسٹیٹ سدھارا۔ اس کی قسمت کہ اسے ایک فرم میں کافی اچھی جاب مل گئی تھی۔ وہ اپنے کام کے معاملے میں بہت جنونی تھا۔ اس کی لگن، استقامت اس کمپنی کے چیئرمین مامون الرشید کو اس کی جانب متوجہ اور اس کی جانب مائل کر گئی، اور یوں 3 سال میں اتنی ترقی کر گیا کہ جو لوگ کئی سالوں میں نہیں کر پاتے۔ 3 سال بعد جب وہ لکھ پتی بن کر واپس آیا تو سلیمان شاہ کھربوں پتی بن چکے تھے، آخر کو MNA تھے، اب اپنے پیروں پر کھڑا ہو چکا تھا۔ اس لیے ان کا یہ وعدہ یاد دلانے ان کے گھر پہنچا۔ بڑی دقتوں سے ان تک رسائی ملی، وہ بھی یوں کہ اس نے اللہ دتہ سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ وہ ملا۔ اس کی بات سن کر اس کے کرخت چہرے پر تفکر پھیل گیا۔ وہ اندر گیا اور کچھ دیر بعد باہر آیا۔ شاہ صاحب ابھی پارٹی کے بندوں کے ساتھ مصروف ہیں، کچھ روز بعد آنا۔ وہ صاف ٹال رہا تھا، مگر وہ بھی کوئی بچہ نہیں تھا جو اس کا انداز نہ پہچان پاتا۔ اس کا ماتھا بری طرح ٹھنکا۔ پھر مجھے تو ان سے ابھی ملنا ہے، ابھی اور اسی وقت، وہ بھی غصے سے بولا۔ اسے ٹلتے نہ دیکھ کر وہ ایک مرتبہ پھر اندر گیا، اور اس بار جب باہر آیا تو وہ غصے میں تھا۔ چلو، اس نے عہد کے اشارے سے کہا۔ وہ عجیب طرح کے احساسات میں گھرا اندر تک آیا۔ اسے 3 سال پہلے کی وہ سپہر یاد آ رہی تھی جب وہ یہاں سے گیا تھا۔ اس عرصے میں اس گھر کی شان و شوکت میں کچھ اور اضافہ ہو گیا تھا۔ ڈرائنگ روم کی سیٹنگ بھی بدل چکی تھی۔ وہ اندر داخل ہوتے ہی بے ساختہ وہ جگہ دیکھنے لگا جہاں سے 3 سال پہلے وہ جدائی ہوئی تھی۔ کون ہیں آپ؟ کیا چاہیے؟ وہ کلف لگے قمیص شلوار پہنے اور کندھوں پر اجرک، سر پر سندھی ٹوپی پہنے 2 عدد گن مینوں کے درمیان کھڑے تھے۔ میں کون ہوں؟ کیا مجھے یاد دلانے کی ضرورت ہے؟ میں آپ کو یاد نہیں رہا تو آپ کو وہ وعدہ کیسے یاد ہوگا جو 3 سال پہلے آپ نے مجھ سے کیا تھا؟ وہ کچھ تلخی سے بولا۔ بیٹھ جاؤ، بیٹھ کر آرام سے بات کرو۔ وہ اس کے برعکس بالکل مطمئن تھے۔ اس نے کچھ سوچ کر اپنے آپ کو کمپوز کیا، پھر بیٹھ گیا اور انہیں آہستہ آہستہ وہ وعدہ یاد دلانے لگا۔ سلیمان شاہ کچھ بھولے تو نہیں تھے، البتہ اس کی استقامت پر حیران ضرور تھے۔ پھر وہ مضبوط لہجے میں بولے، آج کے دور میں لکھ پتی ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ فارینہ کروڑوں کی مالک ہے، ناز و نام میں پلی بڑی تھی تو خود انصاف کرو، تمہارا اس کے ساتھ کیا جوڑ؟ سمجھدار بچی تھی، خود ہی چند دن میں بات سمجھ گئی، اور اب تو اس کی شادی کو بھی 2 سال ہو گئے ہیں۔
اب بتاؤ تمہاری گنجائش کہاں نکلتی ہے؟ اس کی زندگی میں وہ لبوں پر دھیمی مسکراہٹ لیے اسے دیکھ رہے تھے اور سعد کو لگا جیسے کائنات کی گردش تھم گئی ہو، دریاؤں کا بہاؤ ٹھہر گیا ہو، وقت کا پہیہ رک گیا ہو۔ کہاں کھو گئے ہو؟ یہ تم لسی پیو ٹھنڈی میٹھی اور اپنے گھر جاؤ۔ ان کی بے رحم آواز اسے حواسوں میں لے آئی۔ اس نے ان 3 سالوں میں دن رات اسے چاہا تھا، اسے سوچا تھا، اسے حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کی تھی، اور اس ایک پل نے سب کچھ ختم کر دیا۔ وہ ان کا گریبان پکڑ سکتا تھا، ان سے لڑ سکتا تھا، مگر وہ بہت طاقتور تھے، بے انتہا اختیارات کے مالک تھے، ایک لمحے میں اس کی روح کو جسم سے قید کی رہائی دے دیتے۔ ایسے میں ان 2 لوگوں کا کیا ہوتا جو پچھلے 3 سال سے اس کے لیے کامیابیوں کی دعا کر رہے تھے؟ اسے ان کا قرض چکانا تھا، سو بغیر کچھ کہے خاموشی سے پلٹ آیا اور ان لوگوں کو لے کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس سرزمین کو چھوڑ دیا جہاں اس کے ارمانوں کا مدفن تھا۔ کبھی کبھی تقدیر بھی انسان کے ساتھ کیسا مذاق کر جاتی ہے۔ انجانی راستوں پر دوڑتے اچانک جانی پہچانی سی منزل کو سامنے لا کھڑا کرتی ہے۔ منزل سامنے ہو مگر دسترس سے کوسوں دور۔ کیا ستم ظریفی ہے۔ وہ شاور لے کر باہر نکلا تو اس سے ایک کپ گرم گرم کافی کے مگ کی شدید طلب ہو رہی تھی۔ صبح کے 9:30 بج رہے تھے۔ کافی کی طلب اسے نہ چار باہر کھینچ لائی۔ اس کا رخ کچن سے ملحقہ ڈائننگ ہال کی طرف تھا۔ رات میں بھی آپ کو کھانا وغیرہ دینے کے سلسلے میں بہت دیر ہو گئی تھی۔ مجھے خواہ مخواہ بٹھا کے رکھا، آپ کے مہمان اور مہمانداری کا خیال تھا، اس لیے بیٹھ گئی، ورنہ سخت نیند آ رہی تھی مجھے۔ اسے فارینہ کی آواز سنائی دی۔ ڈائننگ ہال کے باہر کھڑا زور سے کھنگارا تو وہ دونوں چونک سے گئے۔ آ جائیں سعد صاحب، سکندر بولا۔ وہ تو اندر چلا آیا۔ معذرت چاہتا ہوں مگر کافی کی شدید طلب یہاں کھینچ لائی۔ وہ دزدیدہ نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھ کر بولا اور کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ ضرور کیا لیتے ہیں آپ ناشتے میں؟ وہ پوچھنے لگے۔ ہاف فرائی انڈا اور کافی، وہ سنجیدگی سے بولا۔ کہیے کیسی طبیعت ہے؟ باپ کی رات ٹھیک سے نیند آئی؟ وہ دونوں باتیں کرنے لگے، تبھی سعد کا موبائل بجا۔ اس نے دیکھا اس کی بیوی اسے کال کر رہی تھی۔ وہ معذرت کرتا ہوا اٹھا اور اپنا کافی کا کپ لے کر لان کی طرف چلا آیا۔ وہاں تو رات ہو رہی ہوگی، پتہ نہیں وہ کیوں فون کر رہی ہے، وہ سوچنے لگا۔ ہیلو سویٹ ہارٹ، آئی مس یو، بچوں کو پیار دینا، اور ہاں بابا سن لیا، لا دیتا ہوں، اور آپ کا یہ حکم تو میں وہیں آ کر پورا کر سکتا ہوں۔ اوہ نو، شرما رہی ہو، آئی کانٹ بلیو اٹ۔ اوکے سمجھ گیا بابا، بائے، ٹیک کیئر۔ اس نے مسکراتے ہوئے موبائل بند کیا، ایک گہری سانس اندر کھینچی اور واپس پلٹ گیا۔ بائیں ہاتھ پر گھر کے پچھلے حصے کی جانب جاتی راہداری پر گملوں کی ترتیب درست کراتی فارینہ کو لگا جیسے وہ کسی خواب سے جاگی ہو، ایک ایسا لمبا خواب جس کے سہارے وہ آج تک جیتی آئی تھی، مگر وہ خواب آج ٹوٹ گیا تھا۔ سعد اس کے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا۔ اکثر لڑکیاں اس کی وجاہت کی گنگاتی تھیں تو کچھ اس کے بے نیازانہ رویے کی دلدادہ تھیں۔ اس سب کے باوجود وہ فارینہ کے نزدیک ایک کلاس فیلو تھا، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ مگر ہوتے ہیں نا کچھ لمحے جو اپنا اسیر بنا لیتے ہیں، وہ بھی کسی ایسے ہی لمحے کا شکار ہوئی تھی۔ پھر وہ تھی اس کا محبوب اور ان کی محبت۔ اسے زندگی میں ہر سکون میسر تھا سوائے محبت کے۔ اس کی ماں اس کی پیدائش کے چند گھنٹوں بعد ہی خالق حقیقی سے جا ملی تھی۔ اس کی ذات میں بہت سے خلا تھے جو صرف محبت پر کر سکتی تھی، اور پھر وہ محبت کے اس مقام پر پہنچی جہاں محبوب کی موجودگی ہی محب کے وجود کی علامت بن جاتی ہے۔ کیسے کیسے سپنے سجائے تھے ان دونوں نے۔ ایک خوشبو میں بسا، محبتوں سے لبریز گھر، ان کے 2 بچے، ان کے نام، ان کی پرورش کے انداز۔ زندگی محض خوشیوں کا نام ہوتی تو کتنا اچھا تھا، مگر اس کا دوسرا رخ شاید اتنا ہی ضروری ہے، کیونکہ دنیا میں کسی چیز کو بھی ثبات نہیں۔ جس دن بابا نے انہیں طلب کیا، اسے لگا جیسے کسی نے اس کے سپنوں کی دنیا کو بھڑکتی آگ میں دھکیل دیا ہو۔ وہ ڈر رہی تھی، بے حد و بے حساب، مگر اس دن اس پر یہ انکشاف ہوا کہ جسے اس نے چاہا ہے وہ کوئی آدمی نہیں، وہ بہت خاص ہے۔ وہ اس کے بابا یا اس کی مال و دولت سے ذرا بھی مروب نہیں ہوا۔
اس کی بابا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے مگر بڑے ہی بدتمیز لہجے میں گفتگو کر رہا تھا۔ اسے بڑا فخر محسوس ہوا اور پھر بابا کی وہ شرط۔ وہ لوٹ گیا۔ تب اسے لگا اس کا دل ایک دم خالی ہو گیا ہو۔ وہ 3 سال اس سے بات کیے بنا، اسے دیکھے بنا کیسے رہ پائے گی؟ اس خیال سے اس کے عشق رواں ہو گئے۔ اس کے جانے کے بعد اس پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑ دیے گئے۔ سب سے پہلے اس کا سیل فون، پھر اس کے کمرے سے کمپیوٹر بھی اٹھا لیا گیا اور اس کے ساتھ ایک لڑکی مستقل رہنے لگی۔ وہ کہیں آنے جانے کے لیے پابند کر دی گئی۔ اتنے کڑے پہرے میں اس نے سوچا شاید کہیں کچھ غلط ہو گیا ہے، اور پھر ٹھیک 5 ماہ بعد جب اسے کمرے میں بلایا اور اطلاع دی کہ اس کی شادی طے کی جا رہی ہے، اسے لگا اسے سننے میں دھوکہ ہوا ہے۔ وہ ششدر سی ان کی صورت تکے گئی۔ وہ کہہ رہے تھے نوجوانی کی محبت بڑا زور آور جذبہ ہوتی ہے۔ جس روز مجھے تمہاری اس حماقت کا پتہ چلا، چاہتا تو اسی روز میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرا دیتا، مگر خواہ مخواہ خون خرابے سے کیا حاصل ہوتا؟ سیاست سے بڑا مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے۔ کتنے آرام سے اسے تمہاری زندگی سے دور کر دیا۔ اچھا ہی ہوا نا، خواہ مخواہ بیچارہ جوانی میں مارا جاتا، اب تو امریکہ میں بیٹھا عیش کر رہا ہے۔ انہوں نے اس کی بات کے اختتام پر اپنی کالی گھنی مونچھوں کو تاؤ دیا۔ اس نے بے یقینی سے ان کا زمانہ شناس چہرہ دیکھا۔ کیا کیا تھا انہوں نے اس کے ساتھ؟ ایک شخص جو اس کی زندگی سے بھی پیارا تھا، اسے اس کی زندگی سے ہی نکال دیا تھا۔ ان دونوں نے تو ان کی زبان پر بھروسہ کیا تھا، مگر بھول گئے تھے کہ ان کے لیے وعدہ کرنا بچوں کا کھیل ہے۔ وعدے کی اہمیت تو اس کے نزدیک ہوتی ہے جو ایفا کرنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ اسے پتہ بھی نہیں چلا اس کی ہنسیانی چیخوں نے در و دیوار ہلا دیے۔ اسے نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا۔ کئی دن لگے اسے سنبھلنے میں۔ سنبھل کر بھی اس کی یہی رٹ تھی، میں سعد احمد کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کروں گی۔ ایسے میں فارینہ کو بے تحاشا اپنی ماں کی کمی محسوس ہوئی۔ وہ ہوتیں تو شاید صورتحال مختلف ہوتی، مگر یہ اس کی خام خیالی ہی تھی۔ روایتوں کی زنجیر میں جکڑی بے تحاشا طاقتور مرد کی بے تحاشا کمزور عورت کے سوا وہ کیا کچھ نہ ہوتیں۔ اس کے سسرال والوں کا اصرار بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کے سسر اور بابا نے یہ رشتہ طے کیا تھا۔ وہ تب بھی نہ مانی تو آخری حربے کے طور پر سعد احمد کی والدہ اور بہن کا مکمل پتہ اس کے سامنے رکھتے ہوئے اس کے بابا نے اس سے کہا، یہ اس کی کمزاد کی ماں اور بہن کا پتہ ہے، اور وہ خود بھی میری دسترس سے باہر نہیں۔ کہو تو کل ہی ان تینوں کی لاشیں تمہارے سامنے لے آؤں، یا پھر تم میری بات مان جاؤ اور ان کی جان کی امان پاؤ۔ اور وہ اس رات اتنا روئی تھی کہ سمندر بھی ہوتے تو خالی ہو جاتے۔ وہ جانتی تھی وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ کر گزریں گے۔ دوسری صبح اس نے سکندر خان کے لیے ہاں کر دی تھی، اور یوں وہ خالی دامن خالی دل لیے سکندر کی زندگی میں شامل ہو گئی۔ وہ بہت اچھا شوہر ثابت ہوا تھا۔ ہر لحاظ سے گزرتا وقت اس کی جھولی میں 2 پھول ڈال گیا۔ دونوں کے نام اس نے اپنی مرضی سے رکھے۔ سکندر کو کوئی اعتراض نہ ہوا، بلکہ وہ کسی بات پر کم ہی معترض ہوتا تھا۔ اس کی زندگی مکمل تھی مگر دل ادھورا تھا۔ وقت گزرتا گیا۔ اس کے بابا ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں جاں بحق ہو گئے۔ انسان چلا جاتا ہے مگر اس کے فیصلے باقی رہ جاتے ہیں۔ وقت کا کام ہے گزرنا، سو گزر رہا تھا، مگر اس کے دل میں اس بیچارے سے پیارے سے شخص کی یاد کنڈلی مارے بیٹھی رہی جو ہمہ وقت اسے ڈستی رہتی تھی۔ بابا کی موت پر جب وہ اپنے گھر گئی تب اس نے برسوں سے کسی مناسب وقت کے لیے اٹھا رکھا سوال اللہ دتا سے کیا تھا، کیا وہ آیا تھا؟ اور اس نے اسباب میں سر ہلا کر گویا اس کی دنیا تہ و بالا کر دی۔ ہائے کتنا پیارا شخص تھا وہ، جس کی جدائی مقدر ٹھہری۔ وہ کئی دن تک روتی رہی۔ سکندر اس کے آنسوؤں کو باپ کی جدائی پر محمول کرتا رہا، اسے تسلی دیتا رہا، دل جوئی کرتا رہا۔ اسے بہلانے کی خاطر یورپ گھمانے لے گیا۔ اس شخص کے خلوص نے اسے زیر بار کر لیا تھا، اور پھر گمگشتہ محبت کا ماتم کرنے کا فائدہ بھی کیا تھا؟ جو قسمت میں لکھا تھا ہو چکا تھا۔ اس کی محبت اس کے دل کے نہخانوں میں مقدس راز کی طرح دفن تھی۔ ایک مکمل خوشحال زندگی جیتے ہوئے بھی کبھی کبھی کسی کا کمی کا احساس شدید تر ہو جاتا۔ ایسے میں وہ تھکنے لگتی۔ تب ہی نامعلوم اداسی کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں اس کی محبت راستہ دکھاتی، تارا بن جاتی۔ وہ جانتی تھی وہ شخص بے وفا نہیں ہے، وہ کبھی اس سے بے وفائی نہیں کر سکتا۔
وہ کہیں بھی ہے، آج بھی اس کا ہے۔ یہ خیال ہی بڑا خوش کن تھا، مگر زندگی کو آپ کی خوشیاں چھین کر نہ جانے کیا ملتا ہے۔ اور کیا یہ ضروری تھا کہ گزشتہ رات کو وہ اجنبی مہمان وہی ہوتا؟ کبھی کبھی ماننا پڑتا ہے، دنیا گول ہے۔ کل رات اپنے شوہر کے ساتھ اسے دیکھ کر اسے لگا تھا جیسے اس کی کائنات گردش میں آ گئی ہو۔ یہ شخص اگر کسی پرانے حوالے سے اس کی زندگی میں آیا ہے تو بہت غلط کیا ہے۔ اس نے آج بھی اسے دینے کے لیے فارینہ کے پاس سوائے دکھ اور زخم کے کچھ نہ تھا۔ تب ہی اس کے شوہر نے اس کی الجھن رفع کی اور اس نے بے ساختہ ایک پرسکون سانس لبوں سے خارج کی، مگر کچھ دیر بعد اس کے کچھ جتانے کے انداز پر ایک مرتبہ پھر وہ ایک عجیب سے احساس کا شکار ہو گئی۔ وہ سونے تو چلی آئی مگر سو نہیں پائی۔ رات اس پر بھی بڑی بھاری گزری تھی، مگر ایک گنا سکون تھا جو اس کی رگوں میں سرایت کر گیا تھا۔ وہ اس سے بے اتنائی برت رہی تھی، اس کے نتیجے میں وہ بری طرح چڑھ گیا تھا۔ کمرے میں آ کر کتنی دیر اس کی سانسیں ناہموار رہیں۔ وہ آج بھی مجھے چاہتا ہے، اس کے دل میں میری محبت آج بھی زندہ ہے۔ وہ بے وفا نہیں، وہ میں شوہر کے ذریعے مجھ تک ہرگز نہیں پہنچنا چاہتا تھا۔ اسے تو زندگی محض ایک اتفاقی طور پر یہاں کھینچ لائی ہے، اور کیا اگر یہ رات میری زندگی میں نہ آتی تو؟ وہ پوری رات ایسے ہی لایعنی سوچوں میں گھری رہی، اور اب وہ کھڑی سوچ رہی تھی، اور کیا یہ ضروری تھا کہ یہ میری خوش فہمی جو مجھے اس کی وفا پر تھی، اس کا اختتام اس طرح ہوتا؟ میں یہ کیسے بھول گئی کہ مرد کی زندگی میں محبوبہ، اور وہ بھی گم گشتہ ماضی کی محبت سے زیادہ مسلم حقیقت اس کی بیوی ہوا کرتی ہے۔ وہ اسے چاہتا ہے، سراہتا ہے، اس کی وفاؤں پر اس کی بیوی کا حق ہے، اور مجھ جیسی بے وقوف یہ سوچے بیٹھی تھی کہ وہ آج بھی محبت کرتا ہے۔ مرد کی محبت کیا چیز ہے؟ وہ اندر آئی۔ وہ باہر جانے کے لیے رات والے لباس میں جو سکھا نے صبح ہی دھو کر سکھا کر پریس کر کے رکھ دیا تھا پہنے، ہاتھ میں اپنا کالا سیاہ لیدر کا بریف کیس تھامے کھڑا تھا۔ اس کے ساتھ کھڑے سکندر نے گویا اسے متوجہ کیا۔ مہمان تشریف لے جا رہے ہیں، انہیں الوداع کیجیے۔ جس کی کمپنی میں لمحہ بھر بھی بور نہیں ہوا، وہ بہت خوش دلی سے کہہ رہا تھا، آپ کی میزبانی اور خاطر تواضع نے تو مجھے زیر بار کر لیا ہے سکندر صاحب۔ آپ جب بھی اسٹریٹ آئیں تو ہمیں بھی میزبانی کا شرف بخشیے گا۔ وہ بھی اخلاقاً بولا، ضرور، کیوں نہیں، آپ بھی فیملی کے ساتھ آئیں، انشاءاللہ زندگی رہی تو۔ اچھا، اللہ حافظ، گاڑی آ گئی ہے، ادھر سے کچھ شاپنگ بھی کرنی ہے اپنی بیگم کے لیے، اس میں بھی خاصا وقت صرف ہوگا، پھر فلائٹ بھی لینی ہے۔ اچھا، اللہ حافظ، آپ کی مہمان نوازی کا بہت بہت شکریہ۔ اس نے آخری جملہ بالکل خاموش کھڑی فارینہ کو نظر میں رکھ کر ادا کیے۔ خدا حافظ، اس نے ہولے سے کہا تو تھا، مگر وہ سن نہیں سکا اور باہر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد فارینہ کو لگا جیسے پورا گھر خالی ہو گیا ہو۔ اور وقت رخصت بھی میں تمہارے چہرے پر وفا تو کیا شناسائی کی ہلکی سی نمک ڈھونڈنے میں بھی ناکام رہا۔ اس نے گاڑی کی بیک سے سر ٹکا کر سوچا، میں نے ہمیشہ تمہارے سکھ اور خوشیوں کے لیے دعا مانگی تھی، کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ تم سے زندگی میں پھر یوں ملاقات ہوگی۔ تم سکھی بھی ہو اور بہت خوش بھی۔ میرے دل کو تو قرار آ جانا چاہیے تھا، مگر نہیں آیا۔ تمہیں تو اب یاد بھی نہیں ہوگا کہ ہم ہر ملاقات کے اختتام پر ایک دوسرے کی کوئی چیز عادتاً رکھ لیا کرتے تھے۔ مجھے معاف کرنا، میں اس بار بھی تمہاری ایک چیز اپنے ساتھ لے آیا ہوں۔ اس نے گاڑی کی بیک سیٹ سے اپنا گھنے بالوں والا سر اٹھایا اور شرٹ کی پاکٹ سے کچھ نکالا۔ پھر اس نے بریف کیس کھولا اور اس کے خفیہ خانے میں بڑی احتیاط سے فارینہ کے کان سے گرا یاقوت اور ہیرے جوڑا وہ بندہ رکھ دیا جس کا لاک ڈھیلا تھا اور جو اس نے کچن کی زمین سے اٹھایا تھا۔ تو تم چلے گئے؟ فارینہ پچھلے کئی گھنٹوں سے اپنے کمرے سے ملحقہ ٹیرس پر کھڑی تھی۔ شام کا ملک جیسا اندھیرا ہر شے پر حاوی تھا۔ تمہیں تو جانا ہی تھا، تو پھر میں اتنی مضطرب کیوں ہوں؟ اس نے دھندلی آنکھوں سے گارڈن پر پھیلتے ہوئے اندھیرے کو دیکھا۔ اس نے گالوں پر بہتے ہوئے آنسوؤں کو ہاتھ کی پشت سے پوچھتے ہوئے آہستگی سے پلٹ کر کمرے تک آئی۔ ڈریسنگ روم میں بنی دیوار گر وارڈروب کے سب سے نچلے خانے کی چابی گھمائی، پھر اٹھی اور اپنے تکیے کے نیچے سے کچھ نکالا۔ یہ گرے اور نیلے رومال سعد احمد کی جیب سے گرا تھا اور اس نے نظر بچا کر کسی متاع کی طرح اٹھا لیا تھا۔ احتیاط سے اس نے وارڈروب میں ٹھیک وہیں رکھ دیا
جہاں کچھ بے ضرر سی یادیں بکھری پڑی تھیں۔